وعدے کی بابت پوچھ گچھ کی ہوگی۔ عہد اور میثاق یہ دو کلمات قرآن مجید میں مذکور ہیں، جن دونوں کا مفہوم یہ ہے کہ یہ ہوئے وعدہ، عہد و پیمان جو طے کیا ہوا ہے اس کی پابندی کرنا یا وہ عہد و پیمان کرنا، یہ ان معانی میں استعمال ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے دو میثاق کا تذکرہ قرآن مجید میں اس طرح بھی فرمایا ہے۔ ایک میثاق وہ ہے جو اللہ رب العالمین نے پوری بنی نوع انسان، تمام انسانوں سے لیا جب وہ اس دنیا میں آئے نہیں تھے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا اور اقرار کروایا، کہا الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ تو سب نے وہاں کہا قالوا بلا، کیوں نہیں اللہ تم ہمارا پروردگار ہے۔ اس ربوبیت کے وعدے کی یاد دہانی کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء و رسل کا سلسلہ قائم رکھا، فرمایا ایک تسلسل رکھا، حتیٰ کہ آخری پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں تشریف لائے۔ پہلے انبیاء کرام بھی اور آپ بھی اس وعدے کی میثاق کی تکمیل کے لیے، ایفا کے لیے اپنے امتیوں کو یہ کہتے رہے، تلقین کرتے رہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین کی۔ ایک وعدہ ایسا ہے، میثاق ایسا ہے جو اللہ رب العالمین نے انبیاء سے لیا، جس کا ذکر بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ سورۃ آل عمران میں رب العالمین نے نبیوں سے میثاق لیا کہ جب تمہیں میں کتاب و حکمت دے دوں پھر تمہارے پاس وہ رسول جن کے بارے میں مفسرین نے کہا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، تو اے نبیوں تم نے ان کا اتباع کرنا ہے، ان کی پیروی کرنی، اپنی اپنی رسالت کو چھوڑ کر جو دعوت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے اس کا پرچار کرنا ہے، اس کی تبلیغ کرنا ہے۔ پھر فرمایا کیا تم اس کا مجھے وعدہ دیتے ہو؟ تو سب انبیاء کرام نے کہا ہاں اللہ۔ قال اقررتم واخذتم على ذلكم مصری، قالوا اقررنا۔ ایک ہے عہد و پیمان ہمارے اپنے، جس میں ہم کاروبار بھی کرتے ہیں، لین دین بھی کرتے ہیں، معاملہ طے کرتے ہیں، تجارت کے، نکاح کے، دعوت کے اور دیگر معاملات جو ہوتے ہیں۔ ایک آنے والی پارٹی یا بادشاہ اپنی عوام سے وعدہ کرتا ہے، جیسے آج کا الیکشن کے دنوں میں وعدے کیے جاتے ہیں اور پھر وہ پورے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے، یہ ان پر ذمہ داری ہے کہ ان کو پورا کریں، کیونکہ انہوں نے وعدہ کیا ہے، ایک عہد لیا ہے اور اس عہد کو قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح حکمرانوں کو ضروری ہے اپنی ریاست کے لوگ مشیدگان کے لیے کہ جو انہوں نے وعدے کیے ہیں اپنی مہم میں اس کو پورا کریں، اس طرح جو باہمی ہمارے تمہارے معاملات ہیں جن میں ہم عہد کر لیتے ہیں ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ یہ نہیں ہے کہ رات گئی اور بات گئی۔ کاروبار میں، لین دین میں، پیسوں کے لین دین میں یا دیگر معاملات میں، نکاح کے معاملات میں، یا یہ نسبت ہو چکی ہے، وعدے ہو چکے ہیں۔ ہمارے ایسا ہوتا ہے کہ مطلب کہ وعدہ ہوتا ہے، پہلے لوگ کچھ اور بتاتے ہیں، جب وہ گلے والوں سے پوچھتے ہیں، جب پتہ لگتا ہے تو کہتے ہیں ہمارے ساتھ دھوکا ہو رہا ہے، پھر وہ اس نسبت کو توڑ دیتے ہیں، کوئی لڑکی کی طرف لڑکی کی طرف سے۔ حالانکہ ہمیں رشتے داری کرتے وقت اپنی بات کو سارا کھول دینا چاہیے کہ ہم ایسے ہیں۔ وہاں ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے کہ بعد میں کچھ اور معاملات نہیں۔ اکثر گھروں کے، اکثر خاندانوں کے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ہم پہلے کچھ کہتے ہیں، بعد میں کچھ نکلتا ہے، پہلے کچھ وعدے کیے ہوتے ہیں، دونوں جان بہن سے بالخصوص لڑکے والا وعدہ کرتا ہے، لڑکی کے رساء اس کے وعدے پر مطلب کہ ہو جاتے ہیں قائل اور بعد میں وہ پورے نہیں کیے جاتے۔ اسی طرح باہر کی جو رقم ہے وہ بھی ایک وعدہ ہوا ہے، اس کو دینا چاہیے۔
اپنی بیوی کے پاس مطلب کہ خلوت کی زندگی وہ نہیں رکھ سکتا کر سکتا جب تک وہ اپنی زوجہ سے اپنی مطلب کہ بیوی سے بھائی سے وہ پورا نہیں کر دیتا نہیں ہے یا اس سے وہ گفتگو نہیں کرتا ہے. اور پھر اس کو اس کی استعمال بھی ہونا چاہیے، اس لڑکی کی استعمال میں اس کی ملکیت ہے. یہ نہیں ہے کہ 2-4-6 ماہ کے بعد پھر وہ خامد اس کو بیچ ڈالے اور بچی پر سختی کرے. یہ قرآن ایسا نہیں کرتا. ہم نے نکاح کے پختہ معاملے کیے ہوتے ہیں. یہ جیسے ایک اثر ہوتا ہے اور ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے، تو ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر اس وجہ کو بھی توڑ دیا جاتا ہے. اسی طرح کاروباری معاملات میں بھی ہمارے کچھ لوگ ان کے پاس چیز ہوتی ہے، دینی بھی ہے، اس کے اوپر اس کا حق ہے لین دین کا، اس کو وہ مطلب کہ لگا رہا ہے، اس کو آگے لارا لگا رہا ہے، آج نہیں کل نہیں پرسوں یار میرے پاس تو ہے نہیں، جبکہ اس سے زائد اس کے پاس ہوتے بھی ہیں، تو پھر وہ اس وعدے کو پورا نہیں کرتا. انسان کو پتا ہوتا ہے کہ جو اس کے پاس ہے، بھائی انسان والا نفس ہی بصیرہ، انسان اپنے آپ پر اچھی بصیرت رکھنے والا ہے. تو یہ بھی وعدے ہیں جو آپس میں وعدات ہوتے ہیں، ان کی بھی پابندی کرنا بہت ضروری ہے. اللہ رب العالمین نے یہاں یہی فرمایا کہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ، تو وعدہ پورا کرو، ایفائے عہد کرو. یقیناً وعدے کے بارے میں کل قیامت میں پوچھا جائے گا. ہمیں اس چیز کا ڈر ہوگا کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے اس کے بارے میں قیامت میں پوچھا جائے گا. ہمیں بات پرس ہوگی، سوالات ہوں گے. تو پھر آدمی تو اپنے وعدے کو پورا کرے گا. اگر اس کا صبر آخرت ہی کمزور ہے، کنسپٹ نہیں ہے کہ آخرت ہے، ایک ویسے اس نے اپنا عقیدہ بنا لیا ہے جیسے چلتے ہیں جس میں ہونا بھی مرنا بھی ہے، لیکن آخرت پر اس کا پختہ عقیدہ نہیں ہے، کنسپٹ اس کا کلیئر نہیں ہے، تو وہ آدمی وعدے کی پاسداری نہیں کرتا. حالانکہ رب العالمین نے یہاں حکم کا صیغہ فرمایا اوفوا بالعہد، وعدہ کو پورا کرو، عہد کو پورا کرو، کیونکہ یہ ان حکموں میں سے ہے جن کے بابت قیامت کا دن پوچھا جائے گا. رب العالمین نے ایک مقام پر اس طرح ارشاد فرمایا، یہ سورۃ بقرہ ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ ساری آیت پڑھیں، اس کا ترجمہ کبھی سنیں کہ نیکی کس کو کہتے ہیں. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق و مغرب میں منہ کر کے بس نماز پڑھ لو، جیسی بھی آتی جیسے پڑھ لو. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکہ. لیکن نیکی تو یہ ہے کہ آپ ایمان لائیں اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر ایمان لائیں، نبیوں پر ایمان لائیں، کتابوں پر ایمان لائیں. اور آگے بھی کئی کچھ ہے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دیں، پھر آگے بھی ہے صبر کی تلقین ہے، پھر یہ بھی ہے کہ آپ الموفون بعہد اذا عاہدوا، کہ وعدہ کو پورا کرنے والے جب وہ وعدہ کر لیتے ہیں. یعنی وعدہ پورا کرنا یہ بہت ضروری ہے. ہم اس کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں، وعدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جبکہ رب العالمین نے ارشاد متقین کی صفات میں ارشاد کرنا بلا من اوفی بعہدہ واتقی فإن اللہ یحب المتقین. کیوں نہیں اس قرآن میں کیوں نہیں؟ جو شخص وعدے کی پاسداری کرتا ہے، وعدہ پورا کرتا ہے، پائے عہد کرتا ہے اور پھر اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے کہ فإن اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ ایسے پرہیزگاروں سے بہت ہی محبت کرتا ہے. یعنی موفون جو ہیں وعدہ پورے کرنے والے وہ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں. رب العالمین ان سے محبت کرتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، ان کو پسند کرواتے ہیں. اس آیت کے ضمن میں آپ ہم غور کریں یا سوچیں کہ جو باتیں ادھک کرتا اللہ اس کو پسند ہی نہیں کر رہا. تو ہمیں تو دنیا میں ایسے زندگی بسر کرنی چاہیے کہ اللہ ہم سے محبت فرمائے. اور کتنی بڑی اعزاز اور سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی اللہ کی نعمت اور رحمت ہے اس شخص پر کہ جس سے رب العالمین محبت کرے. صحابہ کرام کو جب یہ بتایا جاتا تھا نا آپ کا نام لے کر، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو نبی پاک حضرت جبریل آئے ہیں، اللہ کا پیغام سلام پہنچا رہے ہیں، مجھے بچا رہے تو صحابہ کرام کی آنکھوں میں خوشی سے آنسو آ جاتے ہیں. اتنی بڑی ذات کبریا، اتنی ذات کبریا
اللہ اکبر، جس کو اللہ نے جس نے کن کہتا تو ہر چیز ہو جائے، جو تمام کائنات کا بادشاہ ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، قادر قدیر بھی ہے، ہر چیز اس کے ہاتھ میں، حیوانات کی زندگی، نباتات کی زندگی، جمادات کی زندگی، یہ درندوں پرندوں کا نظام، انسانوں اور جنوں کا نظام، یہ فرشتوں ملائکہ کا نظام، یہ بحر و بحر، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ دریا، یہ سارے درختوں کا سلسلہ، یہ زمین کے اندر رہنے والے جو کائنات کی چیزیں ہیں، جو مطلب اشراط الارض ہیں، پانیوں کے اشراط ہیں، ساری کائنات جتنی بھی ہے سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے کنٹرول میں، اور وہی بابر کا تبارک اللہ، یا تبارک اللہ سے تبارک وہاں جاتا ہے یہاں کو بہت بڑی بات کا اللہ نے ذکر کرتا ہے۔ تو جب ایک بہت بڑی ذات طاقتور اپنے بندے سے محبت کرنا شروع کرتے ہیں، سبحان اللہ، تو اس کا پتہ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ رب العالمین مولا اعلیٰ میں اعلان فرماتے ہیں، اے فرشتوں میں فلاں سے محبت کرتا ہے، تم بھی محبت کرو، مولا اعلیٰ والے پیار کرتے ہیں، پھر وہ ساتویں آسمان پہ اس کی محبت آئی جاتی ہے، ساتویں آسمان کو کہا جاتا ہے والوں اللہ رب العالمین مولا اعلیٰ یہ اس شخص سے پیار کرتے تم بھی پیار کرو، اور یہی سلسلہ چلے پانچویں، چوتھے، تیسرے، دوسرے اور پھر آسمان دنیا تک یہ پیغام پہنچایا جاتا ہے۔ نتیجتاً اوپر والی ساری مخلوق جو فرشتوں کی ہے، جو دربان ہے، جو کھولنے والے دروازے ہیں، جو نظام کو سسٹم کو اللہ کے حکم سے چلاتے ہیں، سب کے ہم انسان کو ہم محبوب ہو جاتا ہے۔ اور پھر نبی کائنات نے فرمایا اس کی جو ہے نا محبت زمین میں اتار دے، تو پھر لوگ بھی اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ وہ سویا ہوا ہوتا اپنے بستر، وہ بیمار ہے، وہ اپنے کاموں میں ہے، وہ مسجد میں ہے یا کہاں ہے، کہیں ہے، تو جہاں جہاں اس کو ملنے والے یا جانے والے ہوتے ہیں، جاننے والے اس سے پیار کر کے محبت کرتے ہیں، اس کا ذکر خیر سے کرتے ہیں، اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اس کے لیے برا ذکر نہیں کرتے۔ یہ اس محبت کا نتیجہ ہوتا ہے، اس حب کا نتیجہ ہے جو رب العالمین کے تمام فرشتے کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کی مقبولیت اللہ رب العالمین بندوں میں بھی داخل کر دیتا ہے۔ یہ ہے بلا منافع بہدی وتقا عند اللہ والمتقین۔ تو میرے بھائی اور دوستوں، اس باتیں کو ہمیں پابندی کرنی چاہیے۔ پیغمبروں نے کہا، رب العالمین نے فرمایا، نبی فرما رہا تم وعدہ پورا کرو گی جو کیا ہے، اور تم ناپ تول میں کمی نہ کرو، علاقت کفر میں کیا لبل میزان، بدل میں بھی نہ کرو، کمیش میں بھی نہ کرو۔ اب ہمارے کیا ہوتا ہے، ہم کلوں کے پیسے دیتے ہیں، 2 کلو کے پیسے دیتے ہیں، چیز کا ہوتی اونٹ لے لیں، آپ سبزیات لے لیں، فروٹ لے لیں، آپ کو چیز لے لیں، لیکن پہلے جب شروع سے میٹر آئے تھے نا کپڑے، مارکیٹ والے پیچھے سے میٹر کر لاتے تھے، میٹر کا ریٹ، اور کپڑے کا وہ گاس کے ساتھ تھا، کیونکہ میٹر لمبا تھا، گاس چھوٹا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی کمی ہے جو شعیب علیہ السلام کی قوم کرتی تھی کہ دینا زیادہ، دینا کم۔ بلکہ حکم تو یہ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جب تم دو تو جھکا کر دو، تم اپنے پلے کو جھکاؤ تاکہ لینے والے کے پاس پورا وہ فضل پہنچ جائے، وہ چیز پہنچ جائے، تو اس نے پیسے پورے دیے ہوئے ہیں۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی، پیسے پورے دیے ہوئے تو چھٹانگ 2 چھٹانگ یا درہم کیوں کم ہوتے؟ اس تاجر کو ڈر کیوں نہیں ہے؟ اس نے پیسے تو پورے لیے ہیں۔ تو یہ میرے بھائی ہمارے معاشرے میں ایک بڑی خرابی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کو اس خرابی کی طرح تباہ و برباد کر دیا تھا۔ یہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا نتیجہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اے اللہ میری امت کو یک بار ہلاک اور تباہ نہ کرنا، وگرنہ جو جرائم، جو معصیات اور جو بڑے بڑے بلنڈر اس یہ قوم ہوتے تھے وہ سارے ہماری قوم میں موجود ہیں، بالخصوص پاکستان کے مسلمانوں میں موجود ہیں۔ کافر قوموں کے اندر وہ موجود نہیں ہیں، ان کے ملکوں میں ایسا کام، ان کے معاشرے میں یہ بہت بڑی عادت سمجھا جاتا ہے، لیکن ہمارے نظر معاملہ یہ بہت زیادہ بگڑتا جا رہا ہے۔ رب العالمین مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی
ترتیب سے۔ پھر ابھی آپ نے فرمایا آیت المنافق ثلاثہ، منافق کی 3 نشانی ہیں، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے اذا عاہد غدر، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو مطلب وعدے سے انحراف کرتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا، غدر کرتا ہے۔ اگر آپ نے ایک کو کہہ دیا کہ بھائی آپ 10 تاریخ کو آ کر اپنے پیسے لے جائیں تو اس کو 15 کیوں آتی ہے؟ اس کے بعد ایک دن آپ کو کیوں کرتے ہو؟ آپ نے پہلے وعدہ کیوں کیا تھا؟ یہ آپ کو علم نہیں ہے کہ آپ کو تو پوچھا جائے گا؟ یہ خام کا اپنے کسٹم کو پھیرے لگانا اور اس کو پریشان کرنا یہ شرط درست نہیں ہے۔ اس لیے میں آج کے سبق میں درس میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو، نواسیوں کو، بزرگوں کو، طلباء طالبات کو، جو ہمارے اساتذہ ہیں، جو ذمہ داران ہیں، ہم آج سے وعدہ کریں، عہد کریں اللہ سے کہ ہم نے جو وعدہ کرنا اس کو پورا کرنا ہے۔ چند دن پہلے میں نے وعدہ لیا تھا عشاء کی نماز اور دیگر نمازوں میں آپ نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ دینا ہے۔ پہلے ساتھ میں تو رات پچھلے 2 راتوں میں اثر رات میں جب ہم کھڑے تھے ایک ہی صاحب سے 2-4 پیچھے آ گیا۔ ایسا نہ کریں، ہم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا ہمارے ملک کے لیے تو بیڑا گھروں کو ہو رہا ہے کہ وہاں حلف لیا جاتا ہے کہ میں ایسے دیا جاتا نہیں جاتا، لیکن بعد میں وہ معاملے گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ لہذا جو بھی کوئی میثاق ہے، وعدہ ہے، اس کو پورا کرنے کا حکم ہے۔ اس کی بڑی تلقین قرآن و سنت میں موجود ہے۔ تو اگر کوئی شخص وعدہ خلافی کرتا ہے تو اس میں منافقت کی ایک نشانی پائی جاتی ہے۔ علیحدہ بات ہے کہ اعتقادی منافق نہیں ہوتا، وہ عملی منافق ہوتا ہے۔ اعتقادی منافق تو وہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر سے مانے، اندر سے آپ کا انکار کریں، جس کے بارے میں قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ بے شک منافق جہنم کے سب سے نیچے گڑھوں میں پھینکا جائے گا۔ تو یہ عملی نفاق ہو جاتا ہے۔ عملی نفاق کے میں کوئی گناہ ہے، یہ عملی نفاق میں آدمی آ جاتا ہے اگر وہ صحیح معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، جانتا ہے، قرآن و سنت کو مانتا ہے، عمل کرتا ہے، لیکن وعدے کی پاسداری نہیں کرتا تو عملی نفاق میں آ جاتا ہے۔ رب العالمین مجھے آپ کو اعتقادی نفاق اور عملی نفاق سے محفوظ فرمائے۔ رب العالمین مبارک مہینے میں ہمارے تمام معاملات کو بہتر کرتے، ہمارے بیماروں کو تندرستی دے، میرے سمیت اللہ سب کو صحت کام کرنا چاہیے، ہمارے روزوں صدقات قیام کو اللہ کا قبول فرمائے، اس ملک کے اللہ خیر فرمائے۔ باقی مطابق یا رب العالمین۔